خوشخبری لے کر کے جاؤ. خوشخبری دی جا رہی ہے کہ میری امت کے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. میری امت کے لوگوں کی، انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک ظالم لنفسہ، ایک مقتصد، اور ایک سابق بالخیرات. تینوں کی تینوں جنتی ہیں جی. ظالم لنفسی کسے کہتے ہیں؟ سن لیجئے. ظالم لنفسی کہتے ہیں کہ واجبات میں کوتاہی کرے. جیسے نماز کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، چھوڑ دیتا ہے. روزہ کبھی رکھا نہیں رکھا، زکوٰۃ دیا نہیں دیا. تو فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرے ایک، اور کچھ حرام کام بھی کر لے، جیسے زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، کچھ اور کام ہو گیا. تو واجبات اور فرائض میں کوتاہی کرے اور کچھ محرمات کا بھی ارتکاب کر لے، کچھ حرام چیزیں بھی اس سے صادر ہو جائیں، تو یہ ہے ظالم لنفسہ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا. دوسرے نمبر پر کون ہے؟ مقتصد، میانہ رو. یہ کون ہے؟ جو فرائض اور واجبات کو ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور حرام چیزوں سے بچتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واجبات کی ادائیگی کے ساتھ نوافل نہیں ادا کرتا. مثلا روزے تو رکھتا ہے مگر 11 مہینے کسی دن روزہ نہیں رکھتا، یعنی نفلی روزے نہیں رکھتے. زکوٰۃ دیتا ہے مگر صدقات نہیں کرتا. نماز پڑھتا ہے مگر کبھی کبھی علی وجہ الاکمل اس کو نہیں پڑھتا. علی وجہ الاکمل کا مطلب کیا ہوا سمجھے؟ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور لا یتم رکوع ولا سجودہ، رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. جب وہ نماز پڑھ چکا تو بلایا. فلما قضى صلاته، جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو بلایا. تو حضرت حذیفہ نے کہا کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی. دیکھو نماز پڑھ رہا ہے وہ، مگر حضرت حذیفہ کرے تو نے نماز نہیں پڑھی. اس کا مطلب ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر علی الوجہ الاکمل نہیں پڑھ رہا ہے. تو ظالم لنفسی کا مطلب کیا ہوا؟ ظالم لنفسی کا مطلب ہوا کہ فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرے. کبھی نماز چھوڑ دے، کبھی روزہ چھوڑ دے، کبھی کچھ، کبھی کبھی حرام چیزوں کا ارتکاب کر لے. یہ ظالم لنفسی. اور دوسرے نمبر پہ مقتصد، میانہ رو، واجبات اور فرائض کی ادائیگی کرتا ہے مگر کبھی کبھی علی وجہ الاکمل نہیں کرتا، حرام چیزوں سے بچتا ہے. ہاں نوافل وغیرہ نہیں کر پاتا. یہ مقتصد ہے. اور تیسرے نمبر پہ سابق بالخیرات، بھلائیوں میں سبقت کرنے والا. فرائض اور واجبات کو علی وجہ الاکمل کرتا ہے. نماز بھی اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے اور نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے. روزے رکھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے. زکوٰۃ دیتا ہے، نفلی صدقات بھی کرتا ہے. تو یہ سابق بالخیرات. اللہ فرما رہا ہے جنات عدن یدخلونہا، ان تینوں کو جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن کیسے؟ ظالم لنفسہ یغفر لہ، اسے معاف کر دیا جائے گا، یا سزا دے کر اسے جنت میں ڈالا جائے گا. یہ معاف کر دیا جائے گا، یا تو سزا دے دی جائے گی، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، یا نبی کے سفارش کے دائرے میں آ جائے گا، معاف کر دیا جائے گا. یہ ظالم لنفسہ ہی. اور دوسرے نمبر پہ مقتصد ہے، اس سے آسان حساب لے کر چھوڑ دیا جائے گا. خل، ٹھیک ہے نکل لے، نکل جنت میں چلا جا. فرائض کی ادائیگی کر لی ہے نا، ٹھیک ہے کمیاں تھیں، آسان حساب ہے. یحاسب حسابا یسیرا، یہ دوسرا جو ہے مقتصد. اور تیسرے سے کہا جائے گا کون؟ سابق بالخیرات، یدخلون بغیر حساب، جنت میں بلا حساب داخلہ. یہ 3 قسمیں ہیں، تینوں جنت میں جانے والے ہیں. لہذا یہ آخری قسم اگر نہ بن سکے تو کم سے کم بیچ والے تو بنے، مقتصد، کہ ہلکا سا سوال کیا جائے، حساب لیا جائے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے. وہ پہلے والے ذرا خطرے میں ہیں، کبھی کٹائی ہونے کے بعد اندر کوٹے کتنے جائیں گے یہ پتہ نہیں نا. یہ تو مسئلہ ہے. جنت میں جانا مگر کٹائی کے بعد جانا.